السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 11 سپٹمبر ہے اور ہفتے کا دن سن 2021 ہے۔ تین چار بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ایک تو ایک بیٹھک ہوئی ہے انٹیلیجنس چیفز کی، اور پاکستان ISI کے سربراہ جنرل فیض حمید نے اس کو ہوسٹ کیا ہے۔ بہت بڑی یہ کامیابی ہے۔ اس میں رشیا کے فارن منسٹر، اس میں چائنا فارن منسٹر نہیں سوری انٹیلیجنس چیفز، رشیا کے انٹیلیجنس چیف، چائنا کے انٹیلیجنس چیف، ایران کے انٹیلیجنس چیف، اور اس کے علاوہ سینٹرل ایشین جو اسٹیٹس تھیں، ازبکستان اور ترکمانستان، تاجکستان، یعنی SCO جو ممبر ممالک ہیں وہ تقریباً سوائے انڈیا کے سارے اس میں شامل تھے۔ اور جو اس کو میزبانی کا جو شرف حاصل ہوا یا اعزاز حاصل ہوا وہ پاکستان انٹیلیجنس کے سربراہ جنرل فیض حمید۔ خطے کی ساری صورتحال پر بات کی گئی۔ آج طالبان نے جو عبوری حکومت تھی اس کا جو حلف اٹھانے کی جو تقریب تھی، حلف تو اٹھایا، گورنمنٹ ان پلیس ہو گئی، لیکن جو ایک وہ تقریب تھی حلف اٹھانے کی اس کو انہوں نے پوسٹ پون کیا، اس کو انہوں نے ملتوی کیا۔ دو تین اس کی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ سیکورٹی ارینجمنٹس اور دوسرے معاملات، کچھ لوگ آ رہے تھے کچھ نہیں آ رہے تھے، اور دوسرا امریکہ کو ایک میسج اس طرح کا ابھی افغان طالبان نہیں دینا چاہتے تھے۔ یہ بڑی زبردست ایک ڈپلومیسی کی ہے انہوں نے کہ 11 سپٹمبر جو امریکہ کے لیے ایک بڑا تلخ دن ہے، سخت دن ہے، جس کے بعد افغانستان پہ چڑھائی ہوئی، انہوں نے آج جو اپنی حلف وفاداری کی تقریب تھی اس کو انہوں نے نہیں آج ہولڈ کیا، اور ایک بڑی خاموش ڈپلومیسی ہے، بڑی سینسیبل ڈپلومیسی ہے جو انہوں نے بات جو پیغام دیا امریکہ کو کہ ہم آپ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ کے زخموں پر ہم نمک نہیں چھڑک رہے، کیونکہ 9/11 جو ہوا تھا اس کا جو اصل جس پر الزام تھا وہ اسامہ بن لادن اور القاعدہ تھی۔ افغانستان پر امریکہ نے حملہ اس لیے کیا تھا کہ اسامہ بن لادن کو امریکہ نے کہا تھا کہ ان کے حوالے کر دیا جائے، جس پر ملا عمر جو طالبان کے سربراہ تھے، طالبان حکومت کو بھی وہ کنٹرول کر رہے تھے، امیر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر امریکہ کے پاس شواہد ہیں، اگر ان کے پاس ثبوت ہے کہ ان واقعات میں اسامہ بن لادن ملوث ہے، تو آپ ہمیں وہ ثبوت دیں، ہم اس پر فیصلہ کریں گے۔ لیکن امریکہ نے اس وقت وہ اپنی طاقت کے نشے میں تھا، وہاں پر جذبات بہت زیادہ ہائی تھے، اور امریکن پریزیڈنٹ نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، تو اس نے افغانستان پر چڑھائی کر دی، طالبان کی حکومت کو گرا دیا۔ تو لیکن ملا عمر نے اسامہ بن لادن ان کو نہیں دیا۔ اب یہ جو آج جو جسچر دیا طالبان نے یہ بڑا اچھا تھا، لیکن میں آتا ہوں جو انٹیلیجنس چیفز کی جو میٹنگ ہے اس میں دیکھیں یہ ایک بڑا واضح پیغام دیا چائنا نے، رشیا نے، اور پاکستان کو ان دونوں ممالک نے ایک لیڈ رول دیا۔ جو فیض حمید صاحب نے اس کو جو ہولڈ کیا اس ساری بیٹھک کو، ورچوئل بیٹھک تھی یہ، یعنی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے، تو یہ ایک پاکستان کی جو حیثیت ہے اس کو انہوں نے تسلیم کیا۔ ابھی CIA کے سربراہ بھی یہاں سے ہو کے گئے ہیں، پورا انٹرنیشنل میڈیا اس پہ بات کر رہا ہے، خطے میں بھی ایک بڑا میسج گیا ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ جو ولیم برنز ہیں، یہ CIA کے چیف، یہ ایک بڑے ہارڈ کور نیگوشیٹر ہیں، اور وہ سوال تھا کہ وہ کیوں آئے، وہ بہت ہی ہارڈ کور نیگوشیٹر ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو یاد نہ ہو تو میں عرض کر دیتا ہوں، ایران کے ساتھ امریکہ کی جو نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی، وہ اس میں جو بڑا میجر جو رول تھا وہ نیگوسیشن کا، سارے معاملات کو طے کرنے کا، وہ ولیم برنز کا اس میں ایک بڑا میجر رول ہے، مین، یعنی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہی از دا آرکیٹیکٹ آف دیٹ ڈیل۔ ان کا یہاں پر آنا بیسیکلی ایک نیگوسیشن کے لیے تھا پاکستان کے ساتھ، اور یہ اس خطے میں پاکستان نے بھی واضح کیا۔ اور آج جو انٹیلیجنس چیفز تھے جو یہاں پہ خطرات درپیش ہیں اس پر انہوں نے کھل کر بات کی۔ سیکورٹی کا ایک بڑا مسئلہ جو اس وقت سامنے ہے وہ ہے جو مختلف گروپس ہیں، ISIS ہے، القاعدہ ہے، داعش ہے، یہ سارے جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، اس کے حوالے سے پاکستان یہ بتا چکا ہے کہ انڈیا نے ایک سینڈیکیٹ بنایا پورا دہشت گرد تنظیموں کا،
اور وہاں پر یہ جو تحریک طالبان ہے، یہ جو خراسانی جو تحریک ہے خراسان، یہ انڈیا کے اس میں لوگ ہیں، کیرالا کے زیادہ لوگ اس میں شامل ہیں، اور یہ اس کو ایک سینڈیکیٹ بنا کے مسلمانوں کی تنظیموں کو فائنینس کر کے فرنٹ پہ مسلمان رکھ کے انڈیا جو ہے وہ اسلام کو، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بڑی کھل کر بات چیت ہوئی، کیونکہ جب سی آئی اے کے سربراہ تھے وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے یہ بات کر رہے تھے کہ انڈیا کو بھی اس میں شامل کیا جائے، جو شاید نہ چائنا کو قابل قبول ہے، نہ پاکستان کو قابل قبول ہے، اور رشیا بھی کوئی اس حوالے سے کوئی زیادہ انتھوزیاسٹک نہیں ہے۔ تو آج کی میٹنگ میں ایک تو یہ طے کیا گیا کہ انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے تمام کی جائے گی، تاکہ کوئی بھی جو گروپ ہے افغانستان میں اگر وہ اپنا پاؤں جمانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے یہ افغان حکام کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا جیسچر ہے۔ ابھی طالبان حکومت کو چائنا نے، رشیا نے، پاکستان نے آفیشلی ریکگنائز نہیں کیا، لیکن آج یہ ایک بہت بڑا جیسچر دیا ہے پاکستان نے، چائنا نے، رشیا نے، ایران نے، کیونکہ جو سب سے بڑا سنگین مسئلہ ہے وہ فنڈز کا ہے۔ طالبان کے اپنے جو پیسے تھے، یعنی افغانستان کے $10 بلین امریکہ کے بینکوں میں امریکہ نے ان کو سیز کر لیا، روک دیا، منجمد کر دیا۔ پھر نہ صرف یہ بلکہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور دوسرے جو مالیاتی ادارے ہیں ان سے کہا ہے کہ جی آپ افغانستان کی فنڈنگ نہ کریں، اور بہت سارے یورپی ممالک امریکن انفلوئنس کی وجہ سے طالبان کو پیسے نہیں دے رہے، فنڈز انہوں نے روک دیے ہیں۔ اب اگر فنڈز نہیں ہوں گے، وسائل نہیں ہوں گے، تو یہ جو گروپ اس وقت افغانستان میں اپنا پاؤں اگر جمانے کی کوشش کریں گے تو وہ اس کو کس طرح سے روکا جا سکے گا؟ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ابھی ان حالات میں چائنا مدد کر رہا ہے افغانستان کی، پاکستان نے بھی C-130 بھیجے ہیں، لیکن یہ بڑی معمولی امداد ہے۔ امداد کا سلسلہ شروع ہے، پاکستانی طالبان کے ساتھ، افغان حکومت کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اور ایران نے بھی اس حوالے سے طالبان کو یہ آفر کی ہے کہ جو ان کی انرجی کی ضروریات ہیں، کیونکہ ایران کے پاس وافر تیل ہے، تو ایران نے کہا ہے کہ جو انرجی کی ضروریات ہیں، پیسے اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہیں تو وہ کریڈٹ فیسلٹی اور دوسری چیزیں، ایران یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ایک کنسورشیم انٹیلیجنس ایجنسیز کا آج جس کو جنرل فیض حمید نے ہوسٹ کیا، انہوں نے افغانستان کے معاملات کو دیکھ کر ایک اسٹریٹجی بنائی کہ بالکل بھی جو اس وقت انٹیلیجنس شیئر کر کے جو بھی وہاں پر کوئی اگر ٹیررسٹ یا کوئی اس طرح کا جو مذہبی انتہا پسندی کو ہوا دینے کی کوشش کر سکتا ہو اس گروپ، اس کو وہاں پر نہیں پنپنے دیا جائے گا، اس کو پاؤں وہاں پر نہیں جمانے دیے جائیں گے۔ بڑا یہ فیصلہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا میسج امریکہ کو، بہت بڑا میسج انڈیا کو، بہت بڑا میسج یہ ہے یورپ کو کہ اگر آپ طالبان کے فنڈز بند کرتے ہیں تو بھی آپ طالبان کو بلیک میل نہیں کر سکتے، کیونکہ امریکہ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس وقت ایک لیول پر اس کے تعلقات بھی ہیں، وہ ان سے بات چیت بھی کر رہا ہے، طالبان ان سے جو امریکیوں کا انخلا ہے اس میں مدد بھی دے رہے ہیں۔ آج انہوں نے ایک بڑا جیسچر دیا، 11 سپٹمبر والے دن انہوں نے حلف وفاداری کی تقریب بھی منعقد نہیں کی، لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ وہ بہت سارے گروپس جن میں ناردرن الائنس کے لوگ تھے اور بہت ساری چیزیں کہ وہ حکومت میں شامل کیا جائے۔ طالبان نے واضح طور پر کہہ دیا کہ کسی خاتون کو ہم حکومت میں نہیں شامل کریں گے، یہ ہماری اپنی ڈسکریشن ہے، لیکن جو دوسرے جو گروپس ہیں ان کو اگلے مرحلے میں طالبان نے آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ کیرٹ اینڈ سٹک اپروچ ہے امریکہ کی، اور جو اس وقت دبانے کی کوشش کر رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ لوگ جو انڈیا کے منظور نظر ہیں، جو امریکہ کے منظور نظر ہیں، یا جو یہاں پر معاملات کو بگاڑ سکتے ہیں، یا جو اگر اندر موجود ہیں تو پل پل کی جو خبریں ہیں وہ پہنچ سکتی ہیں امریکہ اور دوسری طرف ان کو حکومت میں شامل کرانے کے لیے یہ ساری بلیک میلنگ اور یہ سارا معاملہ ہے۔ لیکن آج کا جیسر جو ہے، آج کا یہ جو انٹیلیجنس چیفز کی میٹنگ پاکستان کو بڑی پذیر آئی۔ پاکستان کو جو لوگ سوچتے تھے کہ آئسولیشن میں چلا جائے گا، اور انڈیا خاص طور پر یہ سوچتا تھا، آج وہاں پر تو ان کا بینڈ بج گیا، اور اس وقت جو جلن ہے آپ یقین کریں، اس کی جو بو ہے جلن کی، وہ پوری دنیا میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور انڈینز دے آر ویری مچ اپسیٹ اباؤٹ اٹ، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو عزت دے، جس کو ذلت دے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔